ناظرین، ہمارا آلو کا سالن بالکل تیار ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، ماشاءاللہ اس میں صرف آلو ہے اور شوربہ ہے، اس میں نہ گوشت ہے نہ اس میں چکن ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو آپ ٹرائی کریں۔ یہ بالکل ایک بہترین سالن ہے ناظرین۔ اس کا جس طرح لک زبردست ہے، ماشاءاللہ اس کا اس طرح ٹیسٹ بھی زبردست ہے۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے درود و سلام، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ناظرین، انشاءاللہ آج ہم بنائیں گے آلو کا سالن انشاءاللہ اپنے انداز سے، اور انشاءاللہ ناظرین آپ اس طرح جس طرح میں بتا رہا ہوں ریسیپی، اس طرح آپ آلو کا سالن بنائیں گے انشاءاللہ تو سب گھر والے اور سب بچے بہت شوق سے انشاءاللہ کھائیں گے۔ پتیلے میں نے گھی لیا ہوا ہے، آپ اپنے حساب سے گھی لیں، تھوڑا لیں یا زیادہ لیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب اس میں ہم 2 میڈیم سائز کا پیاز ڈالیں گے۔ گھی آلریڈی تھوڑا سا گرم تھا، اور ناظرین اس کو ہم نے انشاءاللہ گولڈن فرائی کرنا ہے۔ آنچ تھوڑا سا تیز کر دیتے ہیں اس سٹیج پہ تاکہ یہ گولڈن فرائی ہو جائے۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ۔ ناظرین، ادرک لہسن جو ہے یہ اس کے اپنے فائدے ہیں ناظرین، انشاءاللہ اس کے ٹیسٹ کو بھی انشاءاللہ بہترین بنائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے ناظرین انشاءاللہ اس سالن میں نہ میں گوشت ڈال رہا ہوں نہ میں چکن ڈال رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ جو ریسیپی انشاءاللہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ گوشت جیسا اور بلکہ اس سے بہترین انشاءاللہ ریسیپی انشاءاللہ ہوگی۔ انشاءاللہ آپ لوگ اور آپ کے گھر والے اس کو انجوائے کریں گے۔ اس میں ہم مسالے ڈالیں گے جب تک ہمارا پیاز گولڈن براؤن ہوتا ہے۔ میں آپ کو مسالے بتا دوں، یہ ناظرین 4-5 لونگ ہیں، یہ ½ ٹی اسپون کوٹا ہوا سرخ مرچ ہے، اور یہ ناظرین 1 ٹی اسپون فل ہلدی پاؤڈر ہے، یہ ناظرین 2 سبز الائچی ہے، 1 بڑی الائچی ہے، یہ ناظرین ½ ٹی اسپون چکن پاؤڈر ہے، آپشنل ہے، آپ ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیں، نہ ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں۔ یہ 1 ٹیبل سپون کوٹا ہوا خشک دھنیا ہے ناظرین، اور یہ ½ ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر ہے، اور یہ ناظرین 1 ٹی اسپون فل یہ کالا مرچ پاؤڈر ہے، اور یہ ناظرین 1 ٹیبل سپون نمک ہے۔ پیاز ہمارا براؤن ہو چکا ہے، گولڈن براؤن۔ اب اس میں ہم یہ مسالے ڈالیں گے، ٹھیک ہے ناظرین، اور اس کا تھوڑا سا اس میں مسالوں میں بھون کے اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم نے ڈالنا ہے 1 کپ ٹمیٹو پیسٹ، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ کہیں اس سٹیج پر آپ سے جل نہ جائے۔ یہ ٹمیٹو پیسٹ آپ کو تیار رکھنا پڑے گا یا آپ نے پھر چولہا بند کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ میں نے 1 کپ ٹمیٹو پیسٹ اس کے ساتھ ڈال دیا ہے۔ آنچ بہت تیز تھا، اس لیے جب آنچ تیز ہو تو یہ پھر شعلہ پکڑنے کا اس میں ہے چانس، اس لیے آپ لوگ دھیان کریں۔ 1 ٹیبل سپون جو ہے یہ کوٹا ہوا سبز مرچ ہے، یہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے، یہ بھی اس میں ہم مکس کریں گے۔ اور ناظرین ٹماٹر کی اچھی طرح ہم بنائی کریں گے، جتنا ٹماٹر آپ اچھی طرح پکائیں گے انشاءاللہ ایک تو اس کی نیوٹریشنل ویلیو بڑھ جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہو جاتا ہے، سالن کا ٹیسٹ بھی اس سے امپروو ہو جاتا ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کو ہم اچھی طریقے سے اس کا ٹماٹر کے پانی کے خشک ہونے تک انشاءاللہ اس کو ہم پکائیں گے۔ تھوڑا سا آنچ میں نے تیز کر دیا انشاءاللہ۔ ناظرین اب اس میں ہم ڈالیں گے، ٹماٹر ہمارا اچھے طریقے سے آپ دیکھ لیں بالکل بہترین پک چکا ہے ناظرین۔ اس میں 2 ٹیبل میں نے ڈال دیے کسوری میتھی، انشاءاللہ اس سے اس کا ٹیسٹ بھی زبردست ہوگا، اور ناظرین اس کا جو کسوری میتھی ہے اس کے اپنے نیوٹریشنل فائدے ہیں ناظرین۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے آلو، ٹھیک ہے ناظرین۔ آلو کو میں نے اس طرح کاٹا ہوا ہے، آپ اس کو نوٹ کر دیں ناظرین۔ اس کو میں نے پہلے سے کاٹا ہوا تھا، اس لیے اب اگر آپ آلو پہلے کاٹ دیں تو اس کو آپ ضرور پانی میں ڈپ کر کے رکھیں تاکہ اس کا کلر چینج نہ ہو۔ آپ کو نظر آ رہا ہے ناظرین کس طرح ہمارا آلو بالکل بہترین فریش لگ رہا ہے۔
یہ پانی میں اگر آپ ڈالیں گے تو اس طرح فریش ہوگا، ورنہ یہ اپنا رنگ پر چینج کر دیتا ہے اور پھر یہ ڈارک کلر میں آہستہ آہستہ چینج ہونے لگتا ہے۔ ناظرین میں نے آلو ڈال دیے ہیں، آلو کی ہم کریں گے اچھی طریقے سے بنائی، ٹھیک ہے ناظرین۔ ناظرین اس کی اچھی طرح بنائی کریں گے آلو کی، اور ناظرین اس دوران جس میں ہم یہ آلو کی بنائی کریں گے اس میں، ٹھیک ہے ناظرین، آپ دوسرے چولہے پر پانی رکھ لیں، تاکہ اس میں ہم نے ڈالنا ہے گرم پانی، ٹھنڈا پانی نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو ساتھ ساتھ جتنے دیر تک ہم بنائی کریں گے اس دوران پانی گرم ہو جائے گا، جتنا اس میں شوربہ کرنا ہے اس حساب سے آپ پانی اس میں گرم کرنے کے لیے رکھ دیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ فلیم میں ناظرین تھوڑا سا میں تیز کر دیتا ہوں۔ آلو کی اچھی طرح بنائی ہو چکی ہے ماشاءاللہ۔ اب ناظرین اس میں ہم ڈالیں گے 1 لیٹر گرم پانی۔ ناظرین گرم پانی بہت ضروری ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آلو ہمارا گرم ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اگر اس میں ہم ٹھنڈا پانی ڈالیں گے تو یہ آلو پھر سخت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے ناظرین، تو پھر وہ بہت دیر میں پکتا ہے یا آپ کو بہت تنگ کرے گا پکانے میں۔ ناظرین ابھی ہم اس کو انشاءاللہ بوائل کریں گے، پہلے سے پانی ویسے بھی گرم تھا، کافی بوائلنگ کے نزدیک تھا، تو یہ ابھی آپ دیکھیں گے فوراً اس میں بوائل آ جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین اس میں 1 لیٹر پانی میں نے ڈال دیا ہے، اس میں 3 پاؤ پانی رہ جائے گا اور 1 پاؤ پانی اس سے خشک ہو جائے گا۔ اب آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور اپنے ضرورت کے مطابق اس میں اس طرح شوربہ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ بالکل سالن ہمارا ریڈی ہے۔ اب اس اسٹیج پر ہم اس میں ڈالیں گے کارن فلور 2 چمچ، ٹھیک ہے، 2 ٹیبل سپون ہے ناظرین۔ کارن فلور اس لیے ڈالتے ہیں کہ اس کا جو شوربہ ہے وہ تک ہو جائے۔ اگر آپ شوربہ کو تک نہیں کرنا چاہتے تو نہ ڈالیں، لیکن کارن فلور ملاتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو آپ پہلے پانی میں اس طرح بالکل حل کریں، ٹھیک ہے ناظرین، کیونکہ اس سے پھر گٹلیاں بنیں گی۔ اب اس کو اس میں ہم ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ چمچہ بھی ہلاتے جائیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس سے شوربہ جو ہے یہ اس کا تک ہو جائے گا، گاڑھا ہو جائے گا۔ آپ کو اب کیمرے میں نظر آ رہا ہوگا، ابھی سے اس کا شوربہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہو گیا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور اگر آپ تک نہیں کرنا چاہتے تو کارن فلور کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سمیت شوربہ بوائل ہو چکا ہے، اب اس میں ہم ڈالیں گے سبز مرچ، ٹھیک ہے ناظرین۔ ناظرین انشاءاللہ ہمارا آلو کا سالن بالکل ریڈی ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ کارن فلور ڈالنے سے پہلے آپ نے اس میں سے تری نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کارن فلور پک گیا ہے، اب یہ جو تری ہے یہ اس کے اوپر میں ڈالوں گا، آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے ناظرین، تاکہ سالن کا اپنا لک جو ہے وہ یہ وہی گھی ہے، وہی تری ہے جو اس پہ پہلے سے تھا، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس سے اس کا لک جو ہے وہ پھر اچھا لگتا ہے۔ ماشاءاللہ سالن ہمارا بالکل تیار ہے، آلو کا سالن۔ یہ بہترین ریسیپی ہے، اس طرح آپ آلو کا سالن بنائیں گے تو سب گھر والے آپ شوق سے کھائیں گے۔ ناظرین یہ ریسیپی آپ ضرور ٹرائی کریں۔ اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو ناظرین اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ السلام علیکم ناظرین۔